اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں یہ حدیث نقل کیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. مشہور واقعہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، جس سے بہت ساری عبرتیں اور فوائد ہیں ہمارے لیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، رجل قتل 99 نفسا، کہ جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، 99 لوگوں کا قتل کیا تھا. ہم سے پہلے زمانوں میں وہ تھا. فسأل الناس، اس نے لوگوں سے پوچھا، ان اعلم اہل الارض، کہ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے. لوگوں سے اس نے پوچھا، سوال کی، یعنی وہ توبہ کرنا چاہتا تھا. اس نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے. فدل علی راہب، تو لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص ہے جو بڑا عبادت گزار ہے. راہب کہتے اس آدمی کو جو بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہے. غلط طریقہ ہی صحیح، لیکن وہ بہت عبادت کرتا ہے. تو راہب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سب سے زیادہ جانکار ہے. وہ اس کے پاس گیا اور اسے جا کر کے پوچھا، فہل لی من توبہ، کہا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے، کیا میں اللہ کی جانب توبہ کر سکتا ہوں. اس راہب نے کہا، نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. قتل کر کے 100 پورے کر لیے. حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص چھوٹی چھوٹی بات پر بھی قتل کرنے کے لیے جری تھا، اسی لیے اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اس بات پر قتل کر دیے. یعنی وہ بہت جری تھا، قتل میں بہت جرت تھی اس کو. جس طرح راہب نے اسے بغیر علم کی جرت کے ساتھ بات کہی، اسی طرح وہ قتل میں جرت رکھتا تھا، اس نے اسے قتل کر دیا. 100 پورے کر لیے. پھر اس کے بعد پھر لوگوں سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے. فدل علی عالم، تو لوگوں نے ایک عالم کے بارے میں بتایا کہ اس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. ان کے پاس گیا اور کہا، فہل لی من توبہ، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے جواب دیا، کیونکہ وہ عالم تھے، انہوں نے کہا، من یحول بینہ وبین التوبہ، کہا کہ توبہ اور تمہارے بیچ میں ہم کیسے آ سکتے ہیں، توبہ اور تمہارے بیچ میں کوئی کیسے داخل ہو سکتا ہے. یعنی انہیں واضح کیا اس آدمی کو، اگرچہ کہ 100 قتل ہو گئے، گناہ ہے وہ، لیکن توبہ کے بیچ میں ہم نہیں آ سکتے. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. جب کافروں پر بند نہیں ہے، جب تک کافر زندہ ہے وہ توبہ کر سکتا ہے، اسلام میں آ سکتا ہے. قتل بھی گناہ ہے، جب کافر کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. کہا کہ تمہارے اور توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے. ایک جواب دیا. پھر آگے یہ بھی کہا کہ انطلق الی ارض کذا و کذا، کہا اس بستی کو چھوڑ کر فلاں فلاں بستی میں چلے جاؤ. فإن بها اناسا صالحین، وہاں پر نیک لوگ رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے، تم بھی ان کے ساتھ جا کر اللہ کی عبادت کرو. ولا ترجع الی ارضک، اور تیسری بات کہی، تمہاری زمین تمہارے علاقے میں واپس مت آنا. فإنها أرض السوء، کیونکہ وہ بہت بری جگہ ہے. 3 جملے اس عالم کے تھے. ایک توبہ کی وضاحت کی انہوں نے کہ توبہ اور تمہارے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا، اور اس توبہ پہ تم کیسے قائم رہ سکتے ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھوڑ دو اس بستی کو، ان ساتھیوں کو، اس صحبت کو جس کی وجہ سے گناہ میں تم جا رہے ہو. مشورہ دیا توبہ کا بھی، اور توبہ پر کیسے رہنا چاہیے وہ بھی بتایا. علاقہ چھوڑ دو اپنا، اور تاکید کی کہ دوبارہ اس زمین پر مت آنا، کیونکہ وہاں بہت برے لوگ ہیں، تو تمہارے لیے گناہ میں لوٹنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک عالم کا جواب تھا، ایک راہب کا جواب اور ایک عالم کا جواب. اس شخص نے جواب سنا، فانطلق، سننے کے فوراً بعد وہ اس زمین سے نکل کر ان نیک لوگوں کی زمین کی طرف جانے لگا. اور جیسے وہ نکلا جانے لگا، اچانک اس کی موت کا وقت آ گیا. اور اس کے موت کے وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، دونوں قسم کے فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی، اور دونوں میں آپس میں تکرار ہوئی. جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا اس شخص کے بارے میں کہ یہ اللہ کی طرف توبہ کر رہا تھا، توبہ کر کے رجوع کر رہا تھا. اور جو عذاب کے فرشتے تھے انہوں نے کہا اس نے لم یعمل خیرا قط، اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے. دونوں فرشتوں میں تکرار ہوئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور فرشتے کو نازل کیا اور اسے حکم بنایا گیا کہ کیسے طے ہوگا کہ یہ آدمی کا انجام کیا ہوگا. کہا اس فرشتے کو حکم بنایا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیصلہ یہ ہوا کہ زمین کو ناپا جائے
کہ وہ جس گناہ کی بستی سے نکلا تھا اور جو نیک لوگوں کی بستی ہے، ان دونوں کے درمیان جو اس کا انتقال ہوا ہے، دونوں زمینوں کو ناپا جائے، جس کے وہ قریب ہوگا اسی کا ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ اگر وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اسے لیں گے، اگر وہ گنہگار لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو گنہگار عذاب کے فرشتے اسے لے لیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف زمین تھی اللہ نے اسے حکم دیا کہ قریب ہو جا، اور جو گنہگاروں کی بستی تھی اس زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جا۔ جب فرشتے نے ناپا تو وہ شخص نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا گیا اور اسے رحمت کے فرشتے لے کر کے چلے گئے۔ یہ حدیث مشہور اور معروف حدیث ہے، اس حدیث سے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک اہم فائدہ جو ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ عبادت ایک الگ چیز ہے، علم ایک الگ چیز ہے۔ ہر عبادت گزار عالم نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی جو پرہیزگار ہے اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلے جب اس نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے تو عبادت گزار کے بارے میں کہا گیا اس کے پاس جاؤ۔ اس کے پاس گیا تو اس کے پاس علم نہیں تھا، عبادت تو تھی، علم نہیں تھا۔ عبادت کے لیے کچھ چیزیں جو ضروری تھی وہ جانتا تھا، سب چیزیں وہ نہیں جانتا، یہ دیگر چیزوں کا اسے علم نہیں تھا۔ اس نے اسے غلط فتویٰ دیا، غلط مسئلہ بتایا، اور اس غلط مسئلے کی وجہ سے اس آدمی کو بھی نقصان کیا توبہ سے، اور اس کے بیچ میں وہ خود آ گیا۔ آگے والے نے کہا توبہ اور ہمارے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا، لیکن وہ جو نیک آدمی تھا عبادت گزار، وہ اس گنہگار کے اور توبہ کے بیچ میں آ گیا اور کہا نہیں ہو سکتی توبہ۔ اور دوسرا اس کی وجہ سے خود مارا گیا، خود وہ قتل بھی ہو گیا، اس سے گناہ بھی ہوا اور گناہ کا سبب یہ شخص بنا۔ پھر اس کے بعد جب اس نے پوچھا کہ عالم کون ہے، جب علم والے کے پاس گئے تو اس علم والے شخص نے اسے رہنمائی بھی کی، صحیح مسئلہ بتایا، اور کیسے وہ استقامت سے رہ سکتا ہے وہ طریقہ بھی اس کو بتایا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ علم کس سے لیا جائے، اہل علم سے، وہ جو معتبر علماء ہیں جنہوں نے کتاب و سنت اور فہم سلف کے مطابق علم حاصل کیا، ان سے علم حاصل کریں، تب جا کر ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارے عبادتیں، ہمارے معاملات درست ہوں گے۔ اگر وہ شخص عالم نہیں ہے حقیقی معنوں میں، اس کے پاس جا کر رہنمائی لیں گے تو خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ باتیں صحیح بتائے، اگر اس نے غلط بتایا تو وہ غلطی ہمارے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے عالم اور راہب، عبادت گزار میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نہیں جانتے کہ آخری عبادت ہماری کون سی ہوگی، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہماری آخری علم کی مجلس کب ہوگی، کب ہماری آخری مجلس ہوگی علم کی، کب ہمارا زندگی کا آخری خطبہ ہوگا، کب ہماری زندگی کی آخری ملاقات ہوگی کسی عالم دین سے۔ لہٰذا علم کے کسی مسئلے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اسی مسئلے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہو۔ آپ دیکھیے وہ آدمی اس شخص کے پاس گیا، غلط فتویٰ دیا تو واپس نہیں گیا، وہ پھر تلاش کرنے لگا، اس کا مطلب اس کے دل میں توبہ کی خواہش تھی، علم کی خواہش تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے توفیق دی، عالم سے ملاقات ہوئی، صحیح مسئلہ معلوم کیا، اور مسئلہ معلوم کرنے کے بعد جیسے ہی نکلا انتقال بھی کر گیا۔ یعنی اس کی موت سے پہلے جو اس کا اچھا عمل یہ تھا کہ ایک عالم دین سے اس کی ملاقات تھی اور اس نے صحیح مسئلہ پوچھا، صحیح رہنمائی ہوئی اس کی، اور وہ زندگی کا آخری مسئلہ اس کی نجات کا سبب بنا۔ لہٰذا کسی بھی دینی مجلس کو، عبادت جس طرح عبادت میں آدمی توجہ دیتا ہے، دینی مجلسوں کی طرف توجہ کرے، یہ ہماری نجات کا سامان ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی گناہ ہو، اسی سے ہم ہلاک ہونے والے ہوں، اور مجلس علم میں اس گناہ کے بارے میں ہم سنیں اور توبہ کر لیں اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، نہیں جانتے ہم کہ ہماری کون سی ملاقات کسی عالم سے، مجلس علم سے آخری ہوگی، لہٰذا علم سے استفادہ کریں۔ اب اس آدمی کو نہیں معلوم کہ میری موت ان سے مسئلہ پوچھنے کی تھوڑی دیر بعد ہو جائے گی، اور ویسے ہی ہوا اس کے ساتھ کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور رحمت کے فرشتے اسے لے کر گئے۔ اسے علم کی فضیلت بھی ہے اور توبہ کی فضیلت بھی ہے، اور علم کے راستے میں کوشش کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی رہنمائی کرتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو علم حاصل کرنے کے راستے پہ نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ لہٰذا علم کو عبادت اور ثواب سمجھ کر ہم جس طرح عبادت پہ محنت کرتے ہیں، علم کے حصول کے لیے بھی مجالس علم میں حاضری کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ علم حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو ہماری مغفرت کا سامان بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل زندگی بھر علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔